بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ پاک و ہند میں عام طور پر دینی کتابیں اردو زبان میں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ علم دین سیکھنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا علم دین سیکھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اردو سیکھیں۔ اگر ہم اردو سیکھیں گے تو پھر کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور مسائل وغیرہ پڑھ پائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم اردو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل بے کے ساتھ دوسرے حرفوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ دیکھیے، دوسرے حرفوں کے ساتھ بے کی ملاوٹ کی مشق، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، بے زبر بب، اس کو با بھی پڑھ سکتے ہیں اور بے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عربی میں عام طور پر با پڑھتے ہیں اور اردو میں بے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے زبر بب، بے تے زبر بت، بے چے زبر بچ، بے دال زبر بد، ٹھیک ہے۔ مل گیا تو ایسا ہو گیا، دال کے بے دال کے ساتھ مل گیا تو دیکھیے دال کیسا لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ غور کیجیے، بے دال زبر بد، بے رے زبر بر، بے اڑے زبر بڑھ، بے زبر با، اڑے علی زبر ڑا، بڑا، ٹھیک ہے۔ بے پیش بو، رے الف زبر را، برا۔ یہاں پہ زبر زیر پیش وغیرہ حرکات لگا دی گئی ہے، لیکن اردو میں عام طور پر حرکات نہیں لگاتے، تو آپ کو اس طرح لکھا ہوگا تو یہ سمجھنا ہے کہ برا ہے۔ بے سین زبر بس، سین بے زبر سب، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بے کیسا لکھا جاتا ہے، بے سین جب سین کے ساتھ لکھا گیا، دیکھیے بس تھوڑا چھوٹا سا جو ہے سوسا بنایا گیا، لیکن جب لاسٹ میں لکھا گیا سین بھی لکھا گیا تو دیکھیے بے کس طرح لکھا گیا، لمبا لکھا گیا۔ اس کو آپ جو ہے غور سے دیکھیں اور اسی طرح لکھنا ہے آپ کو۔ آگے دیکھیے، بے عین زبر با، دیکھیے عین جب بے سے ملا تو کیسا ہو گیا، بے عین زبر با۔ بے کاف زبر بک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بے زبر با، ہا پہ سو بہو، ہا تا پہ سوت بہت۔ اسے ہم بہت کہہ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر یہ بولا جاتا ہے بہت، لیکن اصل میں ہے بہت، ہا پہ پیش ہے، بے زبر با، ہا تا پہ سوت بہت۔ سبب، سین زبر سا، بے زبر بب، بے زبر بب، سبب۔ کب، کاف زبر کاف بے زبر کب، ٹھیک ہے، کاف بے زبر کب۔ بعد، بے عین زبر با، دال ساکن، بعد، بے عین زبر با، دال ساکن، بعد۔ بے زبر با، دال نون زبر دن، بدن، ٹھیک ہے۔ بدبو، بے دال زبر بد، بے واپس بو، بدبو۔ اور مطلب دیکھیے، بب، بت، بچ، بد، بر، بڑھ، بڑا، برا، بس، سب، با، بک، بک، اسے بگ بھی پڑھ سکتے ہیں، زیر لگائیں گے تو بگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بک بگ دونوں پڑھ سکتے ہیں، بگ۔ بہت، سبب، کب، بعد، بدن، بدبو۔ اب آئیے نیچے، آج پانی برسا، ٹھیک ہے، آج پانی برسا، تو یہاں کہ برسا میں با آیا ہے۔ گالی نہ بک، دیکھیں نون کے ساتھ ہا لگا ہے، کیسے لکھا گیا ہے نہ، اسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ گالی نہ بک، بن میں نہ جا، ٹھیک ہے، بن میں با آیا، بن میں نہ جا۔ دھوپ سے بچ، دال ہی مل کر دھا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو دھوپ سے نہ، دھوپ سے بچ، نہ بچ نہیں، دھوپ سے بچ۔ بیل بک گیا، بیل بک گیا، تو یہاں کہ بگ پڑا، کیونکہ بیل کے ساتھ ظاہر سی بات ہے بگ بھی اس طرح لکھا جاتا ہے، بگ بھی اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن آپ کو آگے پیچھے کے الفاظ دیکھ کر کے دیکھنا، غور کرنا ہے کہ یہاں کیا پڑھنا درست ہوگا، کیا پڑھنا صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ بت بے بس ہے، بت بے بس ہے، چوہا بل میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی چوہا کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے بل ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ صابر خاں، یہاں نون گدنا آ گیا، دیکھیے خان نہیں پڑھنا ہے، خاں پڑھنا ہے۔ صابر خاں بڑا قابل ہے، بڑا قابل ہے۔ 7 کے بعد 8 ہے، 7 کے بعد 8 ہے۔ رونے کا سبب بتا، آگے نہ بڑھ۔ دادا کب آئے، بہت ناسو، بہت ناسو۔
یہ برا ہے، سب لوگ آ رہے ہیں، نون گنا کے ساتھ، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پر، سب لوگ آ رہے ہیں، بدن سے بدبو آتی ہے، ابھی بے ہے مل کے بھے بن گیا، ابھی جا اور نہا لے، ٹھیک ہے۔ اس کو آئیے اور مرتبہ پڑھتے ہیں رواں سے جلدی سے۔ آج پانی برسا، گالی نابک، بن میں نہ جا، دیکھیں یہاں پہ بک لکھا گیا ہے، نیچے بک لکھا ہے، دونوں ایک ہی طرح لکھا ہے، دیکھیے اسی کے نیچے بک لکھا ہے، گالی نابک میں بے کاف ہے، اور بیل بک گیا، اس میں بھی جو ہے دیکھیے یہاں پہ بک ہے، یہاں پہ بک ہے، لیکن لکھا اسی طرح گیا ہے، ایک جگہ ہم بک پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ بک پڑھ رہے ہیں، کیسے پتہ چلا؟ آگے پیچھے کے الفاظ سے پتہ چلا، موقع کیا موقع ہے، وہاں بک کا موقع ہے کہ بک کا موقع ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، گالی نہ بک، بن میں نہ جا، دھوپ سے بچ، بیل بک گیا، بت بے بس ہے، چوہا بل میں رہتا ہے، صابر خاں بڑا قابل ہے، 7 کے بعد 8 ہے، رونے کا سبب بتا، آگے نہ بڑھ، دادا کب آئے، بہت نہ سو، یہ برا ہے، سب لوگ آ رہے ہیں، آگیا بدن سے بدبو آتی ہے، ابھی جا اور نہا لے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔